السلام علیکم ناظرین، میں ہوں طلحہ سکندر اور آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، پچھلے 10 گھنٹوں میں آزاد کشمیر کے حالات مزید خراب ہو گئے ہیں۔ ہائبرڈ نظام کے ظلم اور تشدد کی وجہ سے اب حالات یہاں تک آ پہنچے ہیں کہ آزاد پتن کا جو ایریا ہے اسے کشمیریوں نے بند کر دیا ہے۔ عوام کا ایک جمع غفیر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مظفرآباد کوالہ کا جو ایریا ہے اسے کشمیریوں نے بند کر دیا ہے۔ پہاڑوں کے اوپر احتجاج کر رہے ہیں، سڑکوں کے اوپر احتجاج کر رہے ہیں۔ کوئی بھی کشمیری وہاں سے باہر نہیں جا سکتا اور کوئی شخص بھی وہاں اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ کشمیریوں کو جو مطالبات ہیں وہ جائز ہیں۔ سپریم کورٹ نے بھی کہا تھا کہ ہم ان کے ساتھ مذاکرات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو وفاق ہے ان کے ساتھ بھی ان کی ڈیل طے ہوئی تھی، لیکن اب الیکشن جیسے ہی قریب آئے ہیں اس کے بعد یہ مطالبات بھول گئے ہیں۔ جو وفاق ہے وہ ظلم کرنے پہ آ گئی ہے، اور جس طرح کی گولیاں چلائی گئی ہیں، عمر نذیر کشمیری ان کو زخمی کیا گیا ہے، ان کا ایک جو ورکر تھا وہ شہید ہو گیا ہے، 2-3 اور جو ان کے بندے ہیں جو اس وقت منظر عام پر آئے ہیں جنہیں کشمیر کے لوگ سپورٹ بھی کر رہے ہیں، ان میں سردار امان ہیں۔ ان کی میں نے کچھ سپیچز سنی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمیں انڈیا سے کیا بچائیں گے، ان کے پاس اگر ایٹم بم ہے یہ ہم پر ہی گرا دیں اور کہانی کو ختم کر دیں۔ کیونکہ جس طرح کا ظلم اور فسطیت ہمیں دیکھنے کو ملی ہے، رینجرز والے جو ہیں وہ کشمیریوں کو مار رہے ہیں۔ آپ کشمیر کے ساتھ اس طرح کا ظلم کیسے کر سکتے ہیں؟ کشمیریوں کو آپ کبھی بھی انڈر اسٹیمیٹ نہ کریں۔ کشمیری ہار ماننے والی قوم ہے ہی نہیں ہے، اور انہوں نے کہا کہ یا تو ہمیں یہ مار دیں، اگر کوئی ایک کشمیری بھی زندہ رہتا ہے اس نے یہ تحریک آگے جاری رکھنی ہے، اس نے یہ پروٹیسٹ آگے جاری رکھنا ہے۔ ایک طرف گلگت بلتستان الیکشن، وہاں پر آپ ایک پارٹی کے جو رہنما ہیں انہیں آپ صوبہ بدر کر رہے ہیں، وہاں پر عمران خان کا کوئی فوٹو آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ آج خیر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو ہی جائے گا، آج الیکشن کا دن ہے، چند ہی گھنٹوں میں آپ کو پتہ چل جائے گا رزلٹ۔ ویسے مجھے پتہ ہے کہ یہ دھاندلی زدہ ہی الیکشن ہوں گے۔ یہاں پر پاکستان میں کس طرح کے الیکشن ہوتے ہیں، نام کی الیکشن ہوتے ہیں، جو اس کے پیچھے جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کا یہ اہم کردار ہوتا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ آپ کا جتنا ہاتھ ہے پاکستان کی سیاست میں اور جو بیرونی سازش ہوتی ہے، ہمیں پتہ ہے پاکستان میں الیکشن کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے۔ ویسے اگر الیکشن فیئر اینڈ اسکوائر ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف بھاری اکثریت سے گلگت بلتستان میں جیتے گی۔ جو پاپولرٹی کا گراف ہے، عمران خان کے جو سپورٹرز ہے وہاں سیم اسی طرح آزاد کشمیر میں بھی جب الیکشن ہوں گے، میں نے اپنے پچھلے ولاگ میں یہ بات کہی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کسی بھی صوبے میں الیکشن ہو وہ ریلیونٹ ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان نے جس طرح کی سیاست کی ہے، وہ آپ یہ سمجھ لیں کہ لائن اور لینتھ پہ ایک ہی جگہ پہ پچھلے 27 سال سے وہ بال کرتے آئے ہیں۔ ان کو تو سیاست پلیٹ میں ملی ہے، اس کی ایک 27-28 سال کی جدوجہد ہے، وہ لوگوں میں بیٹھا ہے، وہاں پر لوگوں کے حقوق کی اس نے بات کی ہے، ملک کی بات کی ہے اس نے۔ اگر وہ ملک کی بات نہ کرتا ابھی وہ بھی لندن میں بیٹھا ہوا ہوتا، جیسے کہ نواز شریف ایک روزہ دورے کے لیے وہ گلگت بلتستان گیا تھا، اس کے بعد وہ ابھی چلا گیا سوئٹزرلینڈ، وہاں پر اس نے کچھ دن گزارنے ہیں، اس کے بعد اس نے لندن چلے جانا ہے۔ تو عمران خان نے اس طرح کا کام نہیں کیا ہے، کیونکہ عمران خان ایک غیرت مند آدمی ہے، پختون ہے وہ، تو اس نے باہر جانا مناسب نہیں سمجھا۔ حالانکہ اس کے لیے باہر جانا کون سی بڑی بات تھی، وہ بھی باہر جا سکتا تھا، لیکن ملک کے ساتھ محب الوطن ہے، ملک کے ساتھ محبت ہے، عوام کے حقوق کے لیے اس نے آواز اٹھائی ہے، اسی لیے پچھلے 3-4 سال سے وہ بندہ جیل میں ہے، اور وہ پاکستانی عوام کے لیے یہ جیل بھگت رہا ہے۔ کشمیریوں کی اگر ہم بات کریں، یہ جو 3 لیڈرز کی میں نے آپ کو بات بتائی ہے، یہ ہار ماننے والے نہیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کا کوئی بھی سیاسی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، بالکل عام بندے ہیں، کوئی تاجر ہے، کوئی آپ یہ سمجھ لیں کہ شاپ کیپر ہے، بالکل عام لوگ ہیں، اور نہ ہی ان کی کوئی اتنی زیادہ ایجوکیشن ہے جن کی میں بات کر رہا ہوں، لیکن عوام انہیں سپورٹ کر رہی ہے۔ وہ کشمیر میں ایک انقلاب برپا کر رہے ہیں، ان کی ایک آڈینس بن رہی ہے، اور اچھے طریقے سے وہ اپنا جو میسج ہے وہ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ تو کشمیریوں سے آپ یہ کبھی بھی انہیں ہلکے میں نہ لیں کہ وہ ہار مان لیں گے، انہوں نے اپنی تحریک شروع کرنی ہے، اور جو 12 نشستوں والا معاملہ ہے اس میں آپ دھاندلی زدہ الیکشن کروا کے اپنی مرضی کے بندوں کو اوپر لے آتے ہیں، انہیں آپ کشمیر کی اسمبلی میں پھر لے آتے ہیں، وہ پھر اپنے حساب سے چیزوں کو کنٹرول کرتے ہیں، اور یہ چیزیں جو ہیں یہ کشمیر کے لوگوں کو بالکل بھی منظور نہیں ہیں۔ اب ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں الیکشن کی۔ الیکشن جو ابھی جی بی میں ہوں گے، ابھی ایز آئی سیڈ کہ آپ کو چند گھنٹوں میں ہی رزلٹ کا پتہ چل جائے گا کہ کون کتنے پانی میں ہے۔ ویسے ہمیں پتہ ہے کہ یہ ایک دھاندلی زدہ الیکشن ہوں گے، اسٹیبلشمنٹ کے اس کے پیچھے بہت بڑا ہاتھ ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو 14,000 دستے بھیجے گئے ہیں پنجاب پولیس کے، ہمیں پتہ ہے وہ کس لیے بھیجے ہیں۔ آپ کا کام ہے وہاں پر تھوڑا سا بھی اگر کوئی ہنگامی صورتحال پیدا ہوتی ہے، ان کا کام ہے وہاں کے لوگوں کو مارنا ہے، کنٹرول کرنا ہے، اور پوری جی بی میں آپ کو عمران خان کی کوئی تصویر نظر نہیں آئے گی۔ ہر طرف مسلم لیگ نون، بلاول بھٹو زرداری، ان کے اندر اگر غیرت ذرا بھی ہوتی، یہ کہتے ہیں ہم آپ کو لیول پلینگ فیلڈ دیں گے، آپ آئیں الیکشن لڑیں، لیکن بات یہ ہے کہ یہ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں، انہوں نے وہ کام کرنا ہی نہیں ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کو بھی پتہ ہے کہ عمران خان نے الیکشن جیت جانا ہے، اسی لیے وہ لیول پلینگ فیلڈ دے ہی نہیں رہے ہیں۔ اگر انہیں یہ پتہ ہو کہ عمران خان نے جیتنا ہی نہیں ہے، یہ خوشی سے دیں کہ آئیں آپ الیکشن لڑیں،
بات یہ ہے کہ ہر صوبے میں اس لیے ریلیونٹ ہو جاتا ہے عمران خان کیونکہ عمران خان لوگوں کے حقوق کی بات کرتا ہے، اس ملک کی بات کرتا ہے، اس ملک کی سالمیت کی بات کرتا ہے، اس ملک کی عزت کی بات کرتا ہے جہاں کہیں بھی وہ گیا ہے دنیا میں۔ اس نے ویسے تو جس طرح اس موجودہ نظام نے تاریخ ساز دورے کیے ہیں، پچھلے 4 سالوں سے یہ گھوم ہی رہے ہیں، فری ورلڈ ٹور ہو رہا ہے ان کا، کوئی کام بھی انہوں نے نہیں کیا، نہ ہی انہوں نے عوام کو کسی قسم کا کوئی ریلیف دیا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ عمران خان نے جو دورے کیے ہیں وہ تاریخ ساز دورے سچ میں تھے۔ عمران خان رشیا گیا تھا، وہاں پر سستے تیل کی بات ہوئی تھی اور وہ ڈیل طے ہو گئی تھی، لیکن ان کو ہضم نہیں ہوئی ہے، امریکہ کو ہضم نہیں ہوئی تھی۔ امریکہ کو خیر ہضم ہو یا نہ ہو، یہ پاکستانی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے ایز آئی سیڈ کہ ان کا بہت بڑا کردار ہے، انہوں نے وہ سارا کچھ کروایا ہے۔ عمران خان کی حکومت گرائی ہے، حالانکہ رشیا سے ہمیں سستا تیل ملتا ہے۔ عمران خان نے جو دورے بھی کیے ہیں اس سے عوام کو ریلیف ملنا تھا، اس نے پاکستانی عوام کی عزت کروائی ہے انٹرنیشنل پلیٹ فارمز میں۔ کشمیر کے لیے جس طرح کی آواز عمران خان نے اٹھائی ہے اس طرح کی آواز پاکستان کی تاریخ میں آج تک کسی نے نہیں اٹھائی ہے، اور کشمیری اس بات کو مانتے ہیں، کشمیری اپنا حق لینا جانتے ہیں۔ کشمیریوں کو آپ کبھی بھی، انڈیا والوں نے ان پر اتنا زیادہ ظلم کیا ہے، وہاں پر انہوں نے کبھی ہار نہیں مانی ہے، اتنے زیادہ لوگ ان کے شہید ہوئے ہیں، یہاں پر اگر 1-2 شہید ہو جاتے ہیں اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ کو لینے کی دینی پڑ جائے گی۔ تو بہرحال جہاں تک الیکشن کی بات ہے وہ مجھے یہی لگ رہا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ باریک سریے سے جیتیں گے، اور یہ جو کراچی کے کچھ لونڈے لپاڑے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کراچی گلگت بلتستان کو کراچی بنائیں گے، آپ کی بہت مہربانی، آپ کو گلگت کو کراچی بنانے کی ضرورت نہیں ہے، کراچی کے حالات آپ کے سامنے ہیں، اس قدر بری حالت ہے کراچی کی اور سندھ والوں کی، اور بھٹو خاندان کا اس میں بہت بڑا ہاتھ ہے، انہوں نے تباہ کیا ہے سندھ کو، کراچی کو، تو ہم نہیں چاہتے کہ گلگت بلتستان جو ہے وہ سندھ بنے، ہم بالکل بھی نہیں چاہتے، آپ کی بہت مہربانی۔ کراچی میں ابھی ہم کس کس کو قصوروار ٹھہرائیں؟ سب سے جو زیادہ سیاست کی ہے انہوں نے بھٹو خاندان نے وہاں پر کی ہے، انہوں نے تباہ کی ہے وہاں کا جو انفراسٹرکچر ہے، کوئی بھی کام وہاں پر سندھ میں ٹھیک نہیں ہے، اس قدر کرپٹ صوبہ ہے۔ اگر ہم کرپشن کی بات کریں تو اس حساب سے کے پی کے سب سے لاسٹ میں آتا ہے، سب سے جو کرپٹ صوبہ ہے وہ پنجاب کا ہے، اس کے بعد یہ دوسرے صوبے آتے ہیں، کے پی کے تو پھر تیسرے چوتھے نمبر پہ آتا ہے بلوچستان، اور سب سے جو ٹاپ کے جو صوبے ہیں جو انتہائی زیادہ کرپشن کرتے ہیں اس میں پنجاب پہلے نمبر پہ اور دوسرے پہ سندھ ہے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب وہ ترقی کر رہا ہے، کچھ لوگ جو ہے پنجاب کی ترقی سے جیلس ہو رہے ہیں، جیلس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پنجاب میں کوئی ڈیولپمنٹ بھی نہیں ہے، آپ ساؤتھ پنجاب کے حالات دیکھ لیں، کہیں بھی حالات دیکھ لیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کشمیر کو گلگت بلتستان کو کراچی بنانا ہے، آپ کو بالکل بھی بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی، حالانکہ ان کا ووٹ بینک ہے، میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف کے بعد اگر گلگت بلتستان میں جو سب سے زیادہ ووٹ بینک ہے وہ پیپلز پارٹی کا ہی ہے، مسلم لیگ نون کی جو پوزیشن ہے وہ مجھے کچھ اتنی زیادہ سٹرونگ نہیں لگ رہی ہے، پیپلز پارٹی کی پوزیشن پھر بھی سٹرونگ ہے۔ تو بعد میں خیر یہ ابھی ایک دوسرے کے اوپر تنقید بھی کر رہے ہیں، انہوں نے مل کے حکومت بھی بنا لینی ہے، جو امینڈمنٹ نافذ ہوئی تھی وہ بھی ان کی ملی بھگت تھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، یہ جوتے پالش کرتے رہے ہیں، تو اس کے بعد یہ نتیجہ نکلا ہے کہ ابھی 28 امینڈمنٹ بھی نافذ ہوگی، اور پاکستان کے آئین کا انہوں نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے، پاکستان کی جو جوڈیشری ہے وہ تباہ حال ہے، تو انصاف کی تو امید ہمیں ویسے بھی پاکستان کی عدالتوں سے ہے ہی نہیں۔ تو یہ کچھ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس تھیں الیکشن کے حوالے سے، میں آپ کو آگے بھی اپڈیٹ کرتا رہوں گا کون کتنے پانی میں ہے، اور جو بھی کوئی نیو ڈیولپمنٹ ہوگی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔